السلام علیکم، ہیلو ایوری ون۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیں جی، آج کا چیپٹر جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ چیپٹر ساوار ادوپتے سا ویتس کے بارے میں ہے، یعنی اپنی رفتار کو اپنانے کا طریقہ آپ اس میں جانیں گے۔ اب اگر دیکھا جائے، یہ ہے کومپیتانس، اور کومپیتانس میں ہے ادوپتے لا لوگو سچواسیون، یعنی کہ آپ اپنی سپیڈ کو سچویشن کے مطابق اڈاپٹ کریں گے۔ پاسے دے ویگاج کندویگ دے کلیویتے، اور جو ڈھلوان ہے اور موڑ ہے اس کے اوپر سے گاڑی کو گزار سکتے ہیں۔ یعنی جب آپ اس چیپٹر کو پڑھیں گے تو پھر آپ کے پاس یہ کومپیتانس جو ہے وہ آئے گا۔ تو اب یہاں پہ سپیڈ کی بات ہو رہی ہے۔ لا سچواسیون مو پرمے d'attendre la vitesse réglementaire، یعنی کہ جو سچویشن ہے وہ مجھے الاؤ کرتی ہے لا ویتس ریگلمنٹیر، یعنی کہ ریگولیٹری سپیڈ تک پہنچنے کے لیے۔ تو یہ اے ہے وی اور بی جو ہے نو ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کا آنسر کیا ہے۔ اگر آپ نوٹ کریں جو پکچر ہے اس میں یہ کافی رش ہے، پیتو ہیں، یہاں پہ سائیکلسٹ بھی ہیں۔ سچویشن کے مطابق جو سپیڈ ہے آپ وہ نہیں چلا سکتے، یہاں پہ بہت ہلکی سپیڈ رکھنی ہے، جیسے کندویت تو پا کندویت ٹائپ کی سچویشن ہو جاتی ہے۔ کہیں پہ آپ کو بریک لگانی ہوگی، سپیڈ بہت ہلکی رکھنی ہوگی۔ تو اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سچویشن ہے اس کے مطابق آپ نارملی گاڑی چلا سکتے ہیں، تو اس کا آنسر نو ہے، یعنی آپ اس طرح سے نہیں چلا سکتے جیسے نارملی گاڑی چلاتے ہیں۔ جی، تو یہ اڈاپٹاسیون آ لا ریگلمنٹاسیون ہے، یعنی کہ اڈاپٹ کرنا اور ریگلمنٹاسیون جو کہ رولز ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہے کہ کیا اب آپ اپنے ریگولیشنز کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ لیمیٹاسیون دو ویتس ریسٹرکٹیو، یعنی کہ ریسٹرکٹیو سپیڈ لمٹ ہے۔ ان لیمیٹاسیون دو ویتس peut être imposée، جو سپیڈ لمٹ ہے میں بھی وہ امپوز کی گئی ہو 30 کلومیٹر پر آور، اور par exemple یہ ایک ایگزامپل دی گئی ہے۔ pour des raisons de sécurité، یعنی کہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے۔ manque de visibilité، میں بھی ویزیبلٹی نہ ہو، اس میں کمی ہو، نظر نہ آ رہا ہو، کیونکہ جیسا کہ کہیں پہ کوئی گاڑی کھڑی ہے، میں بھی اس کے پیچھے کوئی پیتوں ہو، کوئی بچہ ہو، تو manque de visibility ہو گئی۔ proximité d'habitation ہے، یعنی کہ گھر وغیرہ ہوں گے یہاں پہ۔ distance nécessaire pour s'arrêter، اور جو آپ کا ڈسٹینس ہے وہ ضروری ڈسٹینس ہونا چاہیے رکنے کے لیے۔ en cas d'obstacle non visible، یعنی کہ اس صورت میں جب کہ نان ویزیبل obstacles آ جائیں، یعنی کہ نان ویزیبل obstacles وہی ہوں گے کہ میں بھی اگر کوئی گاڑیاں کھڑی ہیں تو اس کے دوسری سائڈ پہ کوئی بچہ ہو، میں بھی کوئی خواتینت پہ ہو جو کہ آپ کو نظر نہ آ رہا ہو۔ تو جب آپ ایسی جگہوں سے گزرتے ہیں تو اس وقت آپ نے ایک تو سپیڈ اپنی بہت ہلکی رکھنی ہے، دوسرا آپ نے کیونکہ سامنے تو چلاتے ہوئے نظر آ ہی رہا ہوتا ہے، تو آپ نے زیادہ کوشش یہی کرنی ہے اپنے رائٹ لیفٹ پہ زیادہ دیکھیں۔ اب نیکسٹ دیکھیں تو وہ ہے یوتیاں کوندو پانو، اور میں جو پانو لگا ہوگا اس کو مد نظر رکھوں گا۔ بلاکس کو الاندی کو لیمیٹاسیون، کیونکہ اس کے اوپر لیمیٹیشن جو ہے وہ انڈیکیٹ کی گئی ہے۔ ویتس یعنی کہ سپیڈ کی۔ تو ریسٹرکٹیو جو کہ ریسٹرکٹیو ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل سی ان پانو لمٹ لا ویتس آ 90 au lieu de 110 کلومیٹر، یعنی کہ ایسی جگہ جہاں پہ 110 کی بجائے 90 کی سپیڈ لمٹ ہے۔ sur un chaussée à sens unique، یعنی کہ ایسی روڈ کے اوپر جو کہ sens unique ہے، ون وے ہے۔ la vitesse maximale est de 90 کلومیٹر پر او، اور جو سپیڈ ہے میکسیمم وہ 90 کلومیٹر پر آور ہے۔ سیکنڈ کم پر temps de pluie، اور جب بارش ہو رہی ہوگی تو اس ٹائم پہ، یعنی پانوں پہ جو بھی سپیڈ لمٹ جو ہے وہ مینشن کی ہوگی آپ نے اس کو ہی فالو کرنا ہے۔ اگر رینی سیزن ہے تو اس کے مطابق وہ والی سپیڈ اڈاپٹ کریں گے، اگر ویدر ہے تو اس کے مطابق اس کی سپیڈ کو اڈاپٹ کرنا ہوگا۔ یہ والا آپ بورڈ دیکھیں تو 30 سپیڈ ہے، سپانواندک ان ویتس کون صحیح ہے، یعنی کہ یہ سپیڈ جو ہے یہ آپ کو ریکومینڈڈ سپیڈ بتائی گئی ہے۔ سولا پیغمے دوئے گولے لوت خافک، اور یہ ٹریفک کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہے۔ سیکشن دو روٹ ویتس ریگولے، اب یہ روڈ کا ایسا سیکشن ہے جہاں پہ سپیڈ کو ریگولیٹ کیا جا رہا ہے۔ اس بورڈ میں دیکھیں تو لکھا ہوا ہے سیکشن ویتس ریگولے، یہ سپیڈ ریگولیٹڈ سیکشن ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت آپ کو 90 کی سپیڈ بتائی جا رہی ہے کہ آپ نے یہاں پہ 90 کی سپیڈ رکھنی ہے۔ لا سیکشن ویتس ریگولے پیغمے دو فلویڈیفیے لطخاف، ٹریفک کو فلوئڈ رکھنے کے لیے یہ والی سپیڈ جو ہے یہ لگائی گئی ہے۔ سے نیسیسر، یہ ضروری ہے۔ فوخت خافک، یعنی کہ بہت ہیوی ٹریفک کے لیے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو تو اس صورت میں لپانو امیساج واریابل، ویریبل میسج سائن ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا بورڈ ایسی جگہوں پہ لگا ہوگا جہاں پہ
ٹریفک کو فلوئڈ رکھنے کے لیے آپ کو اسپیڈ اس وقت وہاں پہ مینشن کی گئی ہوگی، جیسے وہ بورڈ ہوتے ہیں لومیئر والے جس میں آٹومیٹکلی لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے، جیسے آپ کو انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں کہ آگے خوشوں ہے یعنی کہ رش ہے یا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو بالکل اسی طرح بورڈ کے اوپر 90 کی اسپیڈ جو ہے وہ لکھی ہوگی، اس لیے اس کو لوپانو میساج واغیابل بولتے ہیں۔ یہ اسی لیے ہے تاکہ جو ٹریفک ہے وہ فلوئڈ رہے۔ پی ایم وے اے تعلومے یعنی کہ یہ پی ایم وے ہے، یہ آن ہے، اور یہ کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ Yo respecte la limitation de vitesse restrictive jusqu'à panneau de fin۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں رسپیکٹ کروں گا اس کو لا لیمیٹاسیون دو ویتیس ریسٹرکٹیو یعنی کہ ریسٹرکٹیو اسپیڈ لمٹ جو ہے اسے جس کا پانو دفاع یعنی کہ بالکل وہاں تک جہاں پہ وہ اینڈ ہو جائے، یعنی کہ پانو جو ہے جہاں پہ ختم ہو جائے گا وہاں تک آپ نے اس اسپیڈ کو ہی رسپیکٹ کرنا ہے اور اسی اسپیڈ پہ آپ نے گاڑی چلانی ہے۔ اب اگر یہ دیکھا جائے یہ ہے لوپے ایم وے ایتون یعنی کہ یہاں پہ یہ آف ہو گیا ہے لا لیمیٹاسیون دو ویتس جنرال ریسٹ انچانجے، یعنی جنرلی جو اسپیڈ لمٹ ہے وہ اسی طرح رہے گی، چینج نہیں ہوگی۔ میم سی یو نے سوی پا ان ایکسے دو ویتس یعنی کہ اگر میری سپیڈ جو ہے وہ ایکسیس نہیں ہے، اوور سپیڈ نہیں ہے، ما ویتس پوتیت ایکسیسیو میں بھی تب بھی میری سپیڈ جو ہے وہ ایکسیسیو ہو، سمجھے کہ بس 90 سپیڈ ہے 90 پہ ہی چلا رہے ہیں، آپ کے مطابق وہ 90 سے اوپر نہیں گئی، لیکن جو سچویشن ہوگی وہاں پہ آپ کو 90 سے نیچے رکھنی پڑے گی، مے بی 50 60 اکارڈنگ ٹو دی سچویشن، تو اس صورت میں کہا جا رہا ہے کہ مے بی میری سپیڈ زیادہ ہی ہو۔ جی تو یہ ہے اڈاپٹاسیون ا l'environnement یعنی انوائرمنٹ کے مطابق اڈاپٹیشن کرنا۔ تو یہ اڈاپٹ ما ویتس او سرکمسٹانس ٹیل یعنی میں اپنی سپیڈ سرکمسٹانسز کے مطابق اڈاپٹ کروں گا۔ کنفیگوریشن دے لیو یعنی کہ جو کنفیگریشن ہوتی ہے روڈ کی، ویراج descente rabais toute glissante intersection یعنی کہ کنفیگوریشن میں یہ ایگزامپلز دی گئی ہیں کہ میں بھی اس روڈ کے اوپر جو ویراج آ رہا ہو یعنی کہ ٹرن آ رہا ہو، روڈ نیچے کو جا رہی ہو اور سلپری ہو، انٹرسیکشنز آ رہے ہوں، تو اس کے مطابق آپ نے اپنی سپیڈ کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ ایگزامپل، اب ایگزامپل کیا دی گئی ہے، سی انفو اے ویگ یعنی اگر لائٹ گرین ہے دوپوئی لونتا بہت لمبے عرصے سے، یو غولانتی ایسوں اب خوش اور میں اپنی سپیڈ کو سلو ڈاؤن کروں گا اس کے قریب پہنچ کر، پوغماغیتے تاکہ میں رک سکوں، آتوں سیل پاس اور جون یعنی کہ جب وہ گرین سے یلو میں چینج ہو جائے۔ لا ویزیبلٹی، اب آپ دیکھیں گے کہ ویزیبلٹی کیا ہے، انتمپیری نوئی یعنی کہ یہاں پہ میں بھی بیڈ ویدر ہو یا رات کا ٹائم ہو، اور آپ کو معلوم ہے کہ رات کے وقت آپ کی جو ویژن ہے وہ اس طرح سے کام نہیں کرتا جیسا کہ صبح کے وقت کرتا ہے۔ جو دعا پوواغ ماغیتے dans la zone de visibilité یعنی مجھے اس قابل ہونا چاہیے کہ میں ویزیبلٹی زون جو ہے اس میں رک سکوں۔ لے پانو دو دانجے یعنی کہ یہ ڈینجر سائن ہے۔ لے زون او لو مارکاج ایٹ ٹیمپوریئر ایسے زون جہاں پہ جو نشان ہے وہ ٹیمپریری ہے۔ لا traversée دو لیو دی اور ایسی جگہ جہاں پہ کراس کرنا ہوتا ہے۔ لو پانو دو لیو دی نمپوز پا دو ویتس پارٹیکولیئر یعنی کہ ایسی جگہ جہاں پہ اسپیڈ کے بارے میں نہیں بتایا گیا ہوتا۔ میں لا présence d'habitation doit مانسیتے اغالانتیک یعنی کہ میں بھی وہاں پہ ریزیڈنٹس کی پریزنس ہو اور اس کے لیے مجھے وہاں پہ سپیڈ جو ہے وہ کم کرنی ہو، یعنی یہ وہ سب سچویشنز ہیں جس کے اندر آپ کو اپنی ویتے سرکمسٹانسز کے مطابق اڈاپٹ کرنی ہوں گی۔ جی تو یہ دیکھا جائے یہ ہے اڈاپٹاسیون اور سچویشن یعنی کہ سچویشن کے مطابق اڈاپٹ کرنا۔ لا présence d'autres usagers ادر یوزرز کی پریزنس ہوگی، ڈرائیورز کی اڈاپٹ ان comportement خود envers les autres usagers اور میں وہ والا بیہیویئر اڈاپٹ کروں گا جو کہ دوسرے یوزرز کی موجودگی میں ہو، notamment notably les plus vulnérables اور ایسے یوزر ہٹ جس کو آپ کر سکتے ہو ان میں یہ تو ہیں پیدل چلنے والے، سائیکلسٹ ہیں، پیکسناجے بوڑھے لوگ ہیں، enfants اور بچے ہیں۔ یوتیاں کون دو لوگ déplacement possible pendant le temps qui me sépare d'eux یعنی کہ میں یہ چیز مد نظر رکھوں گا کہ میں بھی وہاں پہ اس وقت ان کی موومنٹ ہو، پاسبل ہے کہ وہ وہاں پہ چل پھر رہے ہوں، زون جو ہے وہ آپ کو اس سے علیحدہ کرتا ہو یعنی کہ جو ٹائمز کے مطابق۔ اب دیکھا جائے لے croisement یعنی کہ کراسنگ جو ہے وہ ہے dépassement d'usagers vulnérables ہے
overtaking ہے. ایسے یوزرز کی yo réduis l'allure pour éviter de surprendre au gêner، اور میں اپنی سپیڈ کو ہلکا کر لوں گا، آہستہ کر لوں گا کسی سرپرائز یا ان کو annoying سے بچنے کے لیے. La circulation à fil. Je ne sais pas de slalomer entre les fils، یعنی کہ آپ یہ کوشش نہیں کریں گے کہ جس طرح جو گاڑیاں کھڑی ہیں اور ان کے بیچ بیچ میں سے گزرنے کے لیے. Je tiens compte de l'environnement، یعنی کہ میں اس کو اکاؤنٹ کروں گا انوائرمنٹ کو، لیو اور راستوں کو، usagers جو کہ یوزرز ہیں، chaque instant ایوری انسٹنٹ میں، ایوری موومنٹ جو ہے، pour adopter ma conduite en conséquence، اور اپنی سپیڈ کو pour adopter adopt کرنے کے لیے ma conduite اپنی ڈرائیونگ ہے en conséquence، یعنی کہ جو بھی اس وقت consequences ہوں گے ان کے مطابق. یعنی وہی بات آ رہی ہے کہ جو بھی انوائرمنٹ ہوگا اس کے مطابق اور روڈ کے مطابق، پھر جو وہاں پہ یوزرز ہوں گے جو کہ اسی روڈ کو استعمال کر رہے ہیں، ان کے مطابق آپ نے اپنی سپیڈ کو اڈاپٹ کرنا ہے. تو اب دیکھا جائے یہ ہے کنٹرول دو ویتس، یعنی کہ سپیڈ کنٹرول کے بارے میں بات ہو رہی ہے. غداغ پیداگوجک، یعنی کہ پیداگوجک جیسے یہ آپ نے بعض اوقات بہت ساری روڈز پہ دیکھا ہوگا کہ آپ کی سپیڈ کے مطابق اوپر لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی سپیڈ اس وقت یہ ہے، اس کو غداغ پیداگوجک بولتے ہیں. تو دیکھتے ہیں یہ کس طرح سے فنکشن کرتا ہے. El indique au conducteur le vitesse، یہ ڈرائیورز کو انڈیکیٹ کرتا ہے لو ویتس ان کی سپیڈ. میں نو verbalise pas، لیکن وربل جس طرح بول کے ہے اس طرح سے نہیں، یہ آپ کو صرف نظر آئے گا لکھا ہوا. Il annonce parfois un radar automatique، اور بعض اوقات یہ آٹومیٹک راڈارز جو ہیں وہ اناؤنس کرتے ہیں s'il n'indique aucune vitesse، اور اگر کبھی یہ سپیڈ کو بالکل بھی نہ بتائیں، نہ انڈیکیٹ کریں، c'est qu'il ne fonctionne pas، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اس وقت کام نہیں کر رہا، یعنی کہ فنکشن نہیں کر رہا. اب اگر دیکھا جائے یہ ہے غداغ آٹومیٹک، یعنی کہ آٹومیٹک راڈار جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. Il peut être annoncé par un radar pédagogique، یعنی کہ یہ بھی وہی والا ہو راڈار جس کے اوپر لکھا ہوا آ رہا ہوگا. par un panneau ne pas être annoncé، اور وہ اناؤنس نہ کرے. en cas d'infraction، یعنی کہ جب آپ نے اسپیڈ لمٹ کو توڑا ہو. un avis de contravention est envoyé au titulaire du certificat d'immatriculation، اس صورت میں آپ کو وہ سرٹیفکیٹ d'immatriculation ہوتا ہے اس کو وہ نوٹ کر لیتے ہیں، اور جو بھی فائن ہوتا ہے وہ آپ کو بھیج دیا جاتا ہے. Ces radars sont implantés sur les axes où la vitesse des automobilistes est adoptée et le risque d'accident connu. یہ والے ریڈارز روڈ کے اوپر انسٹالڈ ہوتے ہیں جہاں پہ گاڑیوں کی سپیڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، یا پھر جہاں پہ ایکسیڈنٹ ہونے کا رسک ہوتا ہے، تو ایسی جگہوں پر ریڈارز انسٹال کیے ہوتے ہیں. اس کو دیکھیں، یہ ہے غداغ تھونسون. il calcule la vitesse moyenne، یعنی کہ یہ ایک نارمل ایوریج سپیڈ جو ہوتی ہے اس کو کیلکولیٹ کرتا ہے. du vehicle، گاڑی کی. selon portion de route، یعنی کہ سپیڈ آپ کی جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں روڈ کے اوپر تو وہ اس کے مطابق چیک کرتا ہے کہ آپ کتنی دیر میں ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ چلے گئے ہیں. اس طرح سے آپ کی ایوریج سپیڈ جو ہے اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. تو اگر تو آپ کی سپیڈ بالکل ٹھیک ہوگی جیسا کہ انہوں نے مینشن کیا ہے تو اس صورت میں آپ کو کوئی فائن نہیں آ سکتا. لیکن آپ اپنی سپیڈ جو ہی مینشن سپیڈ سے کوئی 4-5 کلومیٹر پر آور اوپر کریں گے تو اس صورت میں بھی آپ کو فائن آ سکتا ہے، کیونکہ پہلے اتنی اسٹرکٹنیس نہیں تھی لیکن اب بہت زیادہ ہو چکی ہے، اب زیرو ٹالرنس ہے. اور اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس میں یہ ہے کہ جو سیدھی روڈز ہوتی ہیں وہ تو ظاہر آپ کے لیے ایزی ہوتا ہے کیونکہ سب نظر آ رہا ہوتا ہے. آپ نے جو زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے وہ بریجز کے اوپر، کیونکہ جب آپ اوپر کو جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے سامنے کوئی گاڑی وہ خراب ہوئی ہو یا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، تو وہاں پہ آپ کو سپیڈ اپنی ذرا ہلکی رکھنی چاہیے. اسی طرح اگر آپ پہاڑی علاقوں میں جائیں تو وہاں پہ بہت زیادہ ویگاج وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس میں بھی، اور اوپر سے وہاں پہ روڈز جو ہیں وہ بھی بہت چھوٹی ہوتی ہیں، یعنی کہ 2 روڈز ہوتی ہیں 2 وے جو ہے. تو جو ہی موڑ وغیرہ آتا ہے تو اس سے پہلے ہی آپ کو اپنی سپیڈ جو ہے اس کو بہت ہلکا رکھنا ہے تاکہ آپ ایزیلی وہاں سے ٹرن کر سکیں اور کسی اور کی گاڑی میں بمپ نہ ہو سکیں. امید کرتی ہوں یہ چیپٹر بھی آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگا، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. بائے.